نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فإما تثقفنهم پس اگر آپ پائیں انہیں فی الحرب جنگ میں فشرد بهم من خلفهم تو انہیں بھگائیں ان کے ذریعے جو ان کے پیچھے ہیں لعلہم تاکہ وہ یذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے گرد و نواح کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ امن معاہدے کیے، تو ان میں سے یہودی بھی تھے، تو ان یہودیوں نے امن معاہدے کی خلاف ورزیاں کرنی شروع کر دی، دیگر طریقوں کے ساتھ کبھی دوسرے قبائل کو لڑائی پر آمادہ کرنا، بھڑکانا، یا اسی طرح مشرکین مکہ کو جا کر بدلہ لینے پر آمادہ کرنا۔ اسی طرح انہوں نے یعنی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور جنگ خندق کے موقع پر دشمن سے جا ملے۔ جب جنگ خندق ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا، اور پھر ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جو جنگجو نوجوان ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو لونگیاں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ تو تاریخی روایات سے یہ ملتا ہے کہ 600 سے 700 کے قریب نوجوان ان کے مارے تھے۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کی یہ قوت تھی، یہ طاقت اور یہ دینی غیرت تھی کہ کافر سامنے کسی بھی قسم کا ہو، مسلمان مغلوب ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ آج اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں مغلوب نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دینی غیرت ختم ہو چکی ہے، بلکہ مال و دولت کے پیچھے ہر بندہ لگ چکا ہے کہ اپنے اس دین کو اجاگر کرنا، اپنے دین کا جھنڈا لہرانا، اس کے لیے کوئی بھی مسلم ریاست تیار نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاہدہ کرنے والوں کے متعلق وَإِمَّا تَخَافَنَّ اگر آپ ڈریں من قوم کسی قوم سے خیانت کرنے سے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو آپ پھینک دیں ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری پر۔ یعنی اگر آپ کا کسی قوم یا کسی دشمن قبیلے کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ معاہدہ ہے تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی، یعنی اگر آپ کو ڈر ہے کہ سامنے والا ملک یا سامنے والے لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ ان کے خلاف ورزی کرنے سے پہلے ہی ان کا معاہدہ توڑ دیں اور انہیں خبر کر دیں کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ختم۔ یعنی دھوکہ نہیں دینا کہ آپ کو حالات سے اور معاملات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معاہدہ توڑ دیں گے، تو آپ نے بجائے وعدے کی خلاف ورزی کرنے کے ان کو واضح طور پر اعلان کر کے بتا دینا ہے کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم۔ جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، تو جب معاہدے کے چند ایک دن باقی تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر روم کی طرف بڑھے، رومیوں کی طرف۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ ان کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، جیسے ہی ہمارا امن معاہدہ ختم ہوگا فوراً ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے گھوڑے پر اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تم ان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، تم عہد نہ توڑو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کریں تو پھر آپ میں سے کوئی نہ اس گرہ کو توڑے اور نہ کوئی مزید گرہ باندھے۔ یعنی اگر آپ کا کسی کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے تو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔
ہاں البتہ اگر آپ نہیں چاہتے ہیں معاہدے کو برقرار رکھنا تو انہیں پہلے آگاہ کر دیں کہ بھائی آپ کا اور ہمارا معاہدہ ختم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امن معاہدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسلم ریاستوں کو ان معاملات کو صحیح طرح ہینڈل کرنے کی، سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔